بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور محترم مرد و خواتین جن تک یہ بات جانے والی ہے، سورہ کوثر میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ کوثر ویسے آیتوں کے لحاظ سے بہت چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل۔ بظاہر مضمون بھی بہت چھوٹا ہے، مگر اس کی جو گہرائی ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک انسان جتنا غور کرے گا، غور کر سکتا ہے قرآن حدیث پر، انبیاء کی زندگی پر اور انسانوں پر، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنی گہری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمائی ہے۔ ہم سورہ کوثر اس لیے پڑھتے ہیں کہ چھوٹی سی ہے، اچھا ہے جلدی پڑھنے کے لیے، سمجھتے بہت کم ہے، ترجمہ اکثر کو معلوم نہیں۔ ایشیا میں تو اکثر کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم، عربی ہم کو آتی نہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس کو جلدی سے 2-3 سیکنڈ میں مار دیتے، پڑھتے ہی نہیں کہہ سکتا میں، مار دیتے، ہم اس کو 2-3 سیکنڈ میں مار دیتے۔ لیکن اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو احکامات ہے اور جو اطاعت، رحمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کی کثرت کو یاد کرتے ہوئے عمل میں لانے کے ہے، اس پر ذرا سا غور بہت کم ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ترجمے پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پھر کیا کیجیے؟ فصلی لربک وانحر، تو اب نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانیاں دیجیے۔ ان شأنک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا۔ بہت بڑی بات ہے، 3 آیتوں میں پوری تاریخ 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو پھر ایک ایک آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، الکوثر۔ پہلے کس سے بات ہو رہی ہے؟ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 میں جو رسول اللہ کا مقام ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ اللہ نے دیا ہے، کہ ہم فرق نہیں کرتے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ مقام ہم کسی نبی کو کسی پر دیتے ہیں، فضلنا بعضکم علی بعض، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی عنایت کہ نبی آخر، امام الانبیاء۔ پھر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا بلندی ہے؟ کلمہ رسول اللہ کے نام کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا، کلمہ ہی پورا نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے بعد فوراً رسول اللہ کا نام۔ کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو دیا۔ پھر آپ کی آواز، آپ کا ذکر جو دنیا میں
ہوتا ہے 24 گھنٹے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا کہ 24 گھنٹے جو ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم میں ہوتا ہے، عالم میں 213 ممالک میں، دنیا میں 213 ممالک اور کنٹریز ہے، 23 کنٹریز، 223 کنٹریز ہے، 812 کروڑ لوگ ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو 200 کروڑ مسلمانوں کی اکثریت ان کا دن ہی نہیں گزرتا جب تک کہ رسول اللہ کی یاد نہ ہو، اور اگر جن کا گزرتا ہوگا تو ان کی جیسے منحوس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جن کا گزرتا وہ بہت مبارک کہ رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کی زبان تر رہتی ہے، تو بہت مبارک لوگ ہیں، بڑی عظمتیں ہیں ان کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اذان جب ہوتی ہے، اذان دنیا کے 223 ممالک میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہوتی ہی نہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ کی شہادت کے بغیر تو اذان ہوتی ہی نہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں ایک جگہ ابھی اذان مکمل نہیں ہوتی، دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، خود ایک شہر میں ایسا ہوتا ہے، ملکوں میں تو ہے ہی ہے، یعنی آدھے گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے کا فرق ہے دنیا میں، آدھا گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے تک، تو دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جب اذان کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو۔ پھر درود پڑھنے والوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ 200 کروڑ مسلمانوں میں بیٹھے ہیں لوگ، یاد کر رہے ہیں، چلتے پھرتے درود پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم یہ درود میری زندگی ہے، یہ درود میرے لیے رحمت ہے، یہ درود میرے لیے برکتوں کا سامان ہے، یہ درود سے مجھے سکینت ہے، اس درود سے مجھے ڈھارس ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو ساتھ ملتا ہے، تو اب معمولی بات ہے کہ درود، تو درود کتنا بڑھا جاتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنی بار کہا جاتا ہے، اسی گنتی نہیں کی جاتی، تو یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول اللہ ہم نے آپ کو الکوثر، کثرت سے رحمتیں، کثرت سے برکتیں، اکثر رحمتیں، برکتیں، عظمتیں وہ ہم نے آپ کو دے رکھی ہے۔ اچھا آپ کا معاملہ ہوا، ان کی امت کے ساتھ کم رحمتیں ہے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے تو دوسری امتوں کے مقابلے ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اور بڑی نعمتیں ان کو ملی ہے، تو الکوثر ایمان والوں کو ہی ملی ہوئی ہے، یہ الکوثر کثرتیں، یہ اکثر جو رحمتیں برکتیں یہ ایمان والوں کو ہی ملی ہوئی ہے، ٹھیک، کہ انسانوں کو بھی ملی ہوئی ہے، الکوثر انسانوں کو بھی ملی ہوئی، کس طرح؟ ٹھیک ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف سب سے بہترین مخلوقات میں۔ اگر ایک پوائنٹ پہ سوچئے، اگر میں آپ اور یہ 812 کروڑ 223 ملکوں کی اگر ان کو کیڑا بنا دیا جاتا ہے تو چھوٹا سا کیڑا، زندگی نہیں، کہ زندگی کی نعمت آزمائش اور اس کے بعد کے جو زبردست نعمتیں ملنی ہیں وہ سب کچھ بھی نہیں رہتا تھا نا۔ اشرف المخلوقات ہونا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں کراؤن آف دی کریشن، ارے تاج ہے سر کا تاج ساری مخلوقات کے، اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے، الکوثر میں کم نعمت ہے کہ تو اس سے آگے آئیے 812 کروڑ انسان ہیں اشرف المخلوقات، لیکن سب ایمان والے ہیں کیا؟ صرف 200 کروڑ ایمان والے ہیں، 24% سے زیادہ، باقی 612 کروڑ ایمان والے نہیں ہیں۔ ارے کوئی معمولی کوثر ہے کہ 412 کروڑ میں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماں باپ کے حوالے سے اسلام مل گیا، ہماری کوئی محنت نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی کھوج نہیں ہے، ہمارا کوئی ریسرچ نہیں ہے، اور ہمارا کوئی مطالعہ نہیں ہے، بس مسلم والدین کے بچے، اور یہ خود ایک بہت بڑی کوثر ہے، تو بیٹھے بٹھائے مل گئی، کوئی الگ سے مشقت نہیں کرنا پڑی نا۔ میں تو اکثر یہ بات یاد کرتا ہوں، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک دیوار بیچ میں ہے، ادھر ایک فلیٹ ہے ادھر ایک فلیٹ ہے، اور دو لوگ ایک ہی دادا کے دو بچے ہیں، ایک نے اسلام قبول کیا ایک نے نہیں کیا،
ختم ہو گئی نا. ایک ہی دیوار بیچ میں ہے, دو فرینڈ بازو ہے, لیکن ایک نے اسلام قبول کیا, ایک نے نہیں کیا, دنیا بدل گئی نا. ایک جہنم کے راستے پر جا رہا ہے اور ایک جنت کے راستے پر جا رہا ہے. کوثر ہی کوثر. تو آپ دیکھیے ایمان ملنا ہم لوگوں کو بہت بڑی کوثر ہے, بہت بڑی عنایت ہے, بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی برکت ہے, اور بہت بڑی عطا اور بہت بڑی عنایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم نے کوئی محنت نہیں کی اس کے لیے. تو یہ کوثر کا کام. پھر اور کوثروں کا ذکر کیجیے. میں لنگڑا نہیں ہوں, میں اندھا نہیں ہوں, میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ بمبئی کے 40 لاکھ لوگوں کی طرح پائپ میں رہوں. ارے یہ کوثر کم ہے کیا؟ یہ کوثر کم ہے؟ تو جتنی کوثر کا آپ ذکر سوچیں گے سنجیدگی سے, تو اللہ کی عنایات, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی عطا یاد آتی چلے جائیں گے, اور سر اتنا جھک جائے گا کہ سجدے میں گر جائے گا. یعنی پیشانی اٹھانے کو دل نہیں کرے گا اگر کوئی سنجیدہ سوچے گا. پھر کتنی نعمت ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی, کتنی رحمتیں, کتنی صحت, کتنی تندرستی, کتنی غربت سے دوری, کتنے انعامات. تو آدمی اپنے اپنے سطح پر سوچ سکتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا آتا ہی نہ کل کوثر, کہ بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. تو کوثر ہی کوثر ہے, اس کے جلوے ہی جلوے, جلوے ہی جلوے. لیکن سوچنے کی بات ہے نا. آدمی شکایتیں کرتے بیٹھ جاتا ہے, ارے ہم کو تو اتنے لاکھ نہیں ملے, ارے ہم کو تو یہ نہیں ملا, ہم کو. ارے جو ملا ہے وہ جن کو نہیں ملا ہے ان کے مقابلے میں سوچو نا. جو ملا ہے اس کو نہیں ملنے والوں کے مقابلے میں سوچو. ان آنکھوں کی قیمت اندھوں سے پوچھو, ان پیروں کی قیمت ان لنگڑوں سے پوچھو, اس زبان کی قیمت اس گونگے سے پوچھو, اور اس کان کی قیمت اس بہرے سے پوچھو. تب آپ کو پتا چلے گا کہ الکوثر الکوثر الکوثر, کیا انعامات, کیا نعمتیں, کیا رحمتیں اللہ. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا ان کا حق ادا کر رہا ہوں کیا؟ ہم جیسا باغی تو کوئی نہیں کہ ہر وقت شکوا, ہر وقت شکایت, ہر وقت رونا. ارے تجھے تھوڑی دن رہنا ہے یار, 60 سے 70. زندگی 200 سال کی, 500 سال کی اور 1000 سال کی نہیں ہے, 60 سے 80. کوئی پوری ملی تو ہمیں ایک گاڑی نے ٹکر مار دی, ایک ٹھوکر آ گئی تو معاملہ ختم. ایک ٹھوکر کافی ہے, آدمی پوری زندگی, اللہ اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے. ایک گاڑی کی ٹھوس اور ٹکر کافی ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ زندگی بہت تھوڑی ہے 60 سے 80 کی, اور 60 کے بعد ہر انسان یا تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا آڑا ہو جاتا ہے. اور 60 کے بعد ویسے بھی ٹیڑھے پن میں کیا زندگی ہے. انسان خود دعائیں کرتا ہے جب وہ 60 کے اوپر معذوریوں کے ساتھ رہتا ہے نا, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اٹھائی گئے. اور گھر والے زور سے آمین گے کہ ہاں اس کو اٹھائی گئے, کیونکہ بہت کرکری کر رہا ہے اور بہت ستا رہے ہیں ہمارے, وہ تھوڑا تاپ ہے ہمارے لیے. تو زندگی ایسی ہے 60 کے بعد کی زندگی ہے ہی کیا. تو آدمی اتنا کیا لالچ کرے اور اتنا کیا مرے, وہ شکر ادا کرے نا جو ملا ہے, جتنا ملا ہے, جتنے وقت کے لیے ملا ہے, اور ایمان کی نعمت کے ساتھ ملا ہے. انسان ہونے کے بعد کیا نعمت ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد ہو رہا ہے, انا اعطیناک الکوثر. کہہ رہے ذرا وہ کثرتوں کا, اکثر چیزوں کا وہ تو ذکر کرو جو ہم نے تم کو دی ہوئی. کیا شکایتیں, رونے 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 لے کر بیٹھتے. تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا دوسری آیت میں, فصلی لربک وانحر. تو اب صلی کرو نا, صلاۃ نماز بھی ہے, اور صلاۃ اللہ کی مہربانیاں یاد کرنا بھی ہے, اور ذکر ہمیشہ کا ذکر 24 گھنٹے کا. صلاۃ تو 5 وقت کی مشکل سے 50 سے 75 منٹ کی ہے, مشکل سے 24 گھنٹے میں. ارے لیکن وہ مہربانیاں جو مستقل یاد کرنے تو ذکر سے ہوتا ہے نا, تو وہ بات تو محض ذکر سے ہوگی نا کہ آپ 24 گھنٹے میں ذکر کتنا کرتے ہیں. سوتے, اٹھتے, جاگتے, اور نیند میں بھی اٹھے تو سیدھا الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اگر تم سوتے, اٹھتے, جاگتے 24 گھنٹے یہ احساس رکھتے ہو, تب اس کا مطلب ہے کہ ہاں جو کثرتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نعمتوں سے شعور رکھتے ہو اور کچھ نہ کچھ ادائیگی کی کوشش کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا فصلی لربک,
ارے اپنے رب کے لیے پھر نماز پڑھنا، صلات پڑھنا، مہربانی کو ماننا. صلات کے معنی مہربانی ہے، صلات کی معنی نماز بھی ہے. نماز فارسی لفظ ہے، صلات عربی ہے. صلات یہ خود ایک بہت مہربانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ وہ 200 کروڑ میں سے مسجد میں آ گئے. 200 کروڑ میں سے 5 وقت 200 کروڑ میں سے آنے والوں کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہے. نہیں، بہت صاف کہہ رہا ہوں، 5 وقت آنے والے فجر کے ساتھ وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے. 95% جمعے میں جائیں گے، جمعے میں. رمضان نہیں ہے، رمضان بڑی رات میں کور کر لیں گے، بڑی رات میں. ارے کیا کور کر لیں گے تم؟ 5 وقت کا فرض ہے، تم بڑی رات میں کور کرو. یہ کس شیطان نے تم کو مشورہ دے دیا؟ کس شیطان نے تم کو مشورہ دیا کہ پورے سال بھر کا 2 بڑی رات میں کور کر لو؟ تو تیسری تو ہوتی ہی نہیں. 2 بڑی رات میں کور کر لو اور اللہ کو سمجھتا نہیں، مان لیتا ہو. واہ واہ واہ، تمہارے جیسا باغی تو کوئی بھی نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ارے 5 وقت تو پڑھو، 5 وقت، اور پھر تسلی چھٹی بھی پڑھو. قرآن میں ایک ہی چھٹی نماز کا ذکر ہے. کون سی؟ تہجد. کیا کمال کی بات ہے، میں بار بار یاد کرتا ہوں. وہ شکر کا جذبہ آتا ہے. لیکن 5 وقت کون بلاتا ہے مسجد کی طرف؟ مؤذن صاحب. اور چھٹی وقت کون بلاتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ. ذرا غور کیجیے نا، 5 وقت مؤذن بلاتا ہے اور چھٹی وقت اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ ارے میں نیچے کے آسمان پر آ گیا ہوں. تو کوئی ہے رحمت کا چاہنے والا؟ کوئی ہے برکتوں کا چاہنے والا؟ اور کوئی ہے مغفرت کی چاہنے؟ اگر نہیں اٹھیں گے. وہ میچ بہت دیر تک دیکھ رہے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ تھے، ٹائم نہیں ہمارے پاس اٹھنے کے لیے. واہ واہ واہ، تم سے زیادہ باغی تو کوئی نہیں ہے پھر کہ تمہارے لیے فضول حرام اس کے لیے ٹائم ہے اور اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے اذان دے کر تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیا کیفیت ہے؟ اب چھٹی نماز کی کوشش کرنا پڑے گا. 5 کی کیا بات ہے، 5 تو فرض ہے، چھٹی کی کوشش کرنا پڑے گا. اور بھی نفل ہم جب بھی پڑھنا چاہیں، جو رحمت عالمی نے پڑھی ہے، لیکن قرآن میں جو بیان کی وہ سب سے ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک. ارے وہ نفل علم بہت اہم ہے. کیوں؟ اس کو مشہود ہوتی ہے، اس کی شہادت دی جاتی ہے کہ اس وقت کا تمہارا قرآن پڑھنا اس کی شہادت دی جاتی ہے. وہ بہت اہم ہے. سورہ بنی اسرائیل رکوع 9 میں آتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے، فصلی لربک وانحر. تو نماز پڑھیے جس شان کی نماز ہونا چاہیے. اچھا، اور آئے لوگ نماز پڑھتے ہیں، عربی کتنوں کو آتی ہے؟ آپ 100 میں 2 نہیں بتا سکتے. مجھے میرا چیلنج ہے. اس لیے نہیں کہ میں بہت شانہ ہے، اس لیے کہ میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، انہوں نے ہم کو نہیں آتی عربی. وہ ہم نے بس سورہ یاد کرے اور پھٹکے میں مارتے ہوں الحمدللہ رب العالمین. ارے رکنا رہو، یہ ایسے پڑھتے رہتے ہیں. ارے الحمد کیا مطلب ہے؟ رب کیا مطلب ہے؟ للہ کیا مطلب ہے؟ العالمین کیا مطلب ہے؟ سمجھا کیا کبھی؟ مت ایک پھٹکے میں مارتا، اور 2 سیکنڈ میں تو پورا مارتا. میں سورا وہ کیا مارتا؟ اپنی عاقبت مارتا. تو خود کی قسمت کو مارتا ہے، خود کی زندگی کے کاموں کو مارتا ہے. تو مارتا کیا ہے؟ تو سورے نہیں مارتا ہے، تو اپنی قسمت کو مارتا ہے، اپنی زندگی کو مارتا ہے، تباہیوں کو دعوت دیتا ہے. اگر سوچ کر پڑھنا ایسا صحیح ہے تو فصل لی رب دی کتنی گہرائی کی بات. عربی سیکھنی ہی پڑے گی. میں بار بار یاد دلاتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، میری بیوی بھی کرتی ہے. عربی سیکھنی ہی پڑے گی. اور یہ جھوٹ اور بہانہ کوئی اللہ کے دربار میں نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مراٹھی آسان تھی، اللہ انگلش آسان تھی، اور اللہ کمپیوٹر لینگویج تو ہوتی آسان تھی، عربی بھی مشکل تھی. ارے بازی تو یہ جھوٹ مان لے کر جائے گا کیا؟ یہ جھوٹ اللہ کے دربار میں بول سکے گا کہ سب آسان تھا، تیری زبان بہت مشکل تھی، جسے میں نے سنا پڑھا نہیں. اور کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ؟ واہ واہ، تیرے جیسا باغی اور غدار تو کوئی نہیں کہ وہ زبان جو اللہ نے قرآن کی بنائی، وہ زبان جو اللہ نے حدیث کی بنائی، اور وہ زبان جو اب جنت کی ہے، تو کہتا ہے کہ اسی کیا اہمیت ہے؟ میں کیوں اسی کو؟ تیرے سے سب باغی اور غدار کون ہے؟ پھر کہتا ہے کہ اللہ جنت دے دے، تو غفور الرحیم ہے. لنگا ہاں میں غفور الرحیم ہوں، تو بہت باغی ہے، لیکن تو کرتا نہیں میں جو کہتا ہوں.
منمانی کرتا ہے، بہت ہٹ درمی کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سیکھ، ویسی تسلی کر، ایسا نماز پڑھتا ہوں نہیں سیکھوں گا ہی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے. ارے کتنا جھوٹا اور باغی ہے تو. تو یہ ہے فصلی لربک وانحر، وانحر قربانیاں دیجئے. وہ صرف ایک قربانی نہیں ہے، وہ 12-13 ہزار بکرے کی یا بڑے جانور کی. ارے زندگی بھر کی قربانیاں، زندگی بھر کی قربانیاں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ذرا سورہ بقرہ آیت 155 سے سنیے. جو قربانیاں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے وہ سورہ بقرہ 155 میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھو ہم تو تم سب کو آزمائیں گے. مسلمانوں کو تو خاص طور پر آزمائیں گے، انسانوں کو بھی آزمائیں گے، ہم سب کو آزمائیں گے، کیونکہ ہم ہی سب کے خالق ہے، ہم ہی سب کے مالک ہے. ہم نے سب کو زندگی دی اور سب کی موت کے بھی ہم مالک ہے، تو ہم آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں سے آزمائیں گے ہم تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بلا سے بنا، بلا کیا آزمائش کی چیزیں. اردو میں بلا آفت کو بولتے، لیکن عربی میں آزمائش کو بولتے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کچھ چیزوں سے تم کو آزمائیں گے. اور 5 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 155. کیا ہے پہلی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف، فیئر، بھے، الگ الگ چیزوں کے لگے ہوئے رہیں گے. تو خوف، فیئر، بھے سے ہم تم کو آزماتے رہیں گے زندگی بھر. لوگوں کو الگ الگ خوف لگے ہوئے رہتے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا، الگ الگ خوف. ہمیشہ خوف، فیئر کی سائیکوسس میں انسان مبتلا رہتا ہے. تو اللہ نے صاف فرمایا کہ ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے، خوف سے سب کو، ایمان والوں کو بھی. ابھی تو تھوڑا زیادہ، کیونکہ اجر بہت بڑا دینا ہے نا، دوسرے سے کہ جہنم میں تھوڑی ڈالنا ہے، بہت بڑا اجر دینا ہے نا، جنت کا داخلہ دینا ہے نا. تو ایک تو ہے خوف، پھر والجوع، بھوک، ہنگر، اسکیرسٹی آف فوڈ. وہ چیزوں میں بھی ڈر تم کو لگا رہے گا کہ یار میری انکم کم تو نہیں ہو رہی، میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا، پوتے اور پڑ پوتے کے لیے ہے کہ نہیں ٹھیک چل رہا. تو ان کا 7 پشتوں کی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے پروویژن کی کوشش کیجیے، لیکن توکل اللہ پر رکھیے، اپنی ہوشیاری پر نہیں. وہ ہوشیار ہے نا چیمپئن، اور برابر حساب سے کرے. ارے تو کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ موقع نہ دے، اور اللہ صحت نہ دے، اور اللہ اگر اپرچونٹیز نہ دے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کائی کی ہوشیاری بتاتا ہے. تو وہ جو بات ہے دوسری کہ بھوک، رزق کا انتظام، تو وہ خوف، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا آزمائیں گے. نمبر 2. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کو نقص من الاموال، نقصانات، گھاٹے، لاسز. کئی کے نقصان؟ نقص من الاموال، مال کے نقصانات سے ہم آزما کر رہیں گے. کبھی نفع ہے، کبھی گھاٹا ہے، کبھی کمی ہو جا رہی، مال کے نقصانات ہوتے رہیں گے. تمہاری مرضی کے ساتھ تمہارا مال نہیں چلے گا تمہارے ساتھ. ہم طے کریں گے کہ کہاں نقصان دے، کہاں لاس دے، کہاں کم کرے، ہم طے کریں گے. جس نے مال دیا ہے وہی طے کرے گا نا. آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ اور یہ آزمائش کی دنیا ہی آزمائش کی ہے نا. صاف فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزما کر رہیں گے 5 چیزوں سے، سب کو، ایمان والوں کو زیادہ. اور چوتھی چیز اللہ نے فرمائی والانفس، جان، جان کے نقصانات، لاسز سے بھی ہم آزمائیں گے. بیماری ہو سکتی، زخم ہو سکتے، ہم سب سے آزما کے رہیں گے. لیکن اس پر بھی تمہارا صبر اور شکر، کیونکہ ہم تو آزما کر رہیں گے، ہم طے کر چکے. تو چوتھی چیز اللہ تعالیٰ انفس کے نقصانات سے بھی ہم آزمائیں گے. اور 5واں والثمرات، سورہ بقرہ 155. ثمر، پھل، فروٹ. مگر ثمر کے معنی آمدنی بھی ہوتے، انکم، کہ الگ الگ چیزوں سے جو تمہاری انکم آنے والی، ہم اس سے بھی آزمائیں گے. تمہارا اپنا پلان، تمہارا اپنا اسٹیمیشن، اور تمہاری اپنی سندھی کے سلسلے میں تمہاری توقع اس سے کم ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کا ہے، کائنات اللہ کی ہے، دنیا اللہ کی ہے، اور پلان بھی اللہ کا ہے. تو ماسٹر پلان بھی اللہ تعالیٰ کا چلے گا. تو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں: خوف، بھوک، مال کے نقصان، جان کے نقصان، اور آمدنیوں کے نقصان سے بھی ہم آزما کر رہیں گے. تو یہ ہے وہ جو بات فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے، ان تو فصلی لربک وانحر، تو
نماز پڑھیے اور قربانیاں دیجیے. تو یہ پانچوں چیزوں کی قربانیاں بھی دینا پڑ سکتی ہے, پانچوں چیزوں کی قربانیاں. اچھا ذرا یاد کیجیے کہ پانچوں چیزوں کی قربانیاں کون دے رہا ہے ہمارے سامنے اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں؟ غزہ والے. ہم تو ان کے پیروں کی دھول کو نہیں کر سکتے. 75 سال 76 سال چل رہا ہے, لیکن اللہ کے دوسرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ہم ان کی دھول کو نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھی نہیں وہ آزمائش, وہ آئی نہیں کبھی. ایشیا میں ویسی آزمائشیں آئی نہیں کبھی جو آزمائش سے گزر رہے ہیں. 76 سال سے گزر رہے ہیں اور 18 مہینے سے تو قیامت ہے. 18 مہینے سے 19واں مہینہ چل رہا ہے, قیامت ہے. کہ 5 آزمائشوں سے کون سی آزمائش رہے گی؟ غور کیجیے. لیکن ذرا ان کا جملہ سنیے, وہ کیا آیت پڑھتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ہم کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ شکوہ اور شکایت اللہ. ارے وہ 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکے, 1.25 لاکھ سے زیادہ زخمی ہے اور 80% سے زیادہ بے گھر ہے, مگر ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا وکیل اور وہی کارساز ہے. کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہوتی کتنی ہے, 60 سے 80. اس کے بعد یا تو تیڑ یا آڑے, وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت دے تو یہ ہے ہماری آرزو. ہم وہ ریڈ کارپیٹ اور قالین نہیں چاہتے تجھ سے اور بہت بڑی بڑی بلڈنگیں اور صرف اس میں رہنا. ہم یہ ہم تو شہادت چاہتے ہیں تیری اس دوسرے گھر کے لیے. دوسرا کعبہ کون سا ہے؟ بیت المقدس. ارے مدینہ تیسرا ہے, پہلا کعبۃ اللہ, دوسرا بیت المقدس, تیسرا مدینہ ہے. تو اللہ کے دوسرے گھر کے لیے جان کی بازیاں لگا رہے ہیں, جان کی بازیاں. اور پھر وہ تیسری آیت پہ آئی اور ان کی طرف آئی, سورہ کوثر, اس کو سمجھ رہے تھے. تو اللہ نے آخری آیت میں کیا فرمایا؟ ان شأنی هو الابتر, کہ بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہونے والا ہے. وہ 76 سالوں سے سن رہے ہیں لیکن اپنی جان کی بازیاں لگا رہے, اور 18 مہینے سے تو بہت قربانیاں ہوں گی. لیکن اللہ نے بتایا, اللہ تھوڑا کیوں بتا, ہم بعد میں اول پہلے 2 نشانیاں سن لیجیے. 7 جنوری 2025 کو کیا ہوا تھا؟ امریکہ کے غنڈے نے, غنڈا ڈم, اس کا صحیح نام ڈم ہے, تو ہر لحاظ سے ڈم ہے وہ. تو ڈم نے کہا تھا کہ آل ہیل ول بریک آؤٹ. وہ غنڈے نے کہا تھا کہ اگر یہ غزہ والے وہ باقی قیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ساری جہنم میں بھڑک اٹھے گی. اللہ نے فرمایا جہنم تو بھڑکے گی اے غنڈے, مگر تیری مرضی سے نہیں, میری مرضی سے. اور 7 جنوری کو کیا ہوا؟ لاس اینجلس میں جو لاسز ہوئے آگ سے, 1 لاکھ ایکڑ میں آگ پھیلی, 1 لاکھ ایکڑ, اور 5 ہفتوں تک چلی. ارے تو بڑا چیمپئن بنتا ہے نا ورلڈ کا, کہ میں ورلڈ آرڈر دینے والا ہوں, پھر ذرا آگ کو بجھا کے بتانا. 5 ہفتوں تک آگ چلی اور 1 لاکھ ایکڑ میں چلی. کئی ہزار گھر تباہ و برباد ہو گئے. وہ صرف جانے بچا سکے, مال وال سب تباہ ہو گیا. اور وہ جس پر تم کو بہت ناز ہے کہانیاں بتانے کا, ہالی ووڈ, میں نے اس کا صحیح نام رکھا ہالو ووڈ, کھوکھلی لکڑی. ہالی ووڈ نہیں, ہالو ووڈ, کھوکھلی لکڑی, تو پورا جل کر راکھ ہو گیا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے کہا, اللہ جب آگ لاتا ہے نا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی بجا نہیں سکتا. تم تو بڑے چیمپئن ہو, ورلڈ چیمپئن ہو نا, 5 ہفتے تک تم تو آگ نہیں بجھا سکے. اور بعد میں تم صرف نیوز سینسر کی تم نے 5 ہفتے کے بعد, کہ کو بتاؤ مت اپنی پبلک 33 کروڑ بہت ڈر جا رہے ہیں. اور لوگ بھی بولے کہتا یہ ہے کہ وہ چیمپئن کہ جو اللہ کی معمولی آگ کو نہیں بجھا سکتا, بڑی دعوے کرتا ہے کہ ہم آگ بھڑکا دیں گے جہنم کی. تو اللہ نے ایک نشانی ان کو دکھائی. کیوں نشانی کیوں دکھایا؟ اللہ نے پورا کیوں نہیں اجاڑ دیا ان کو؟ اللہ بہت مہربان ہے. ہم اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ رحمان رحیم. اس نے اپنی یہ 2 شان جو ہے نا, اس کی شان رحمانی اور شان رحیمی, وہ بندوں پر بہت عام ہے, عام بندوں پر بھی, کافروں پر بھی, مشرکوں پر بھی, باغیوں پر بھی. تو بہت موقع دیتا ہے, بہت موقع. یہ بندے آج سمجھ جا, کل سمجھ جا, مرنے سے پہلے سمجھ جا, توبہ کر لے. اللہ بہت مہربان ہے.
اس لیے اللہ نے نہیں جلایا سکو، ورنہ بہت آسان تھا اللہ کے لیے کہ وہ جو ہوا کی اسپیڈ 30 کلومیٹر پر آور چڑھ کے اس کو 100 کر دیتا تھا، تو بات ہی ختم تھی نا۔ تو 30 کلومیٹر پر آور سے چل کے اس کو 100 کر دو نا، پورا ہی امریکہ چپیٹ میں آ جاتا نا۔ لیکن اللہ چاہتا کہ تم میں اچھے لوگ بھی جو غزہ کی حمایت میں ہیں، مورچے نکال رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر مورچے کہیں نکلے تو امریکہ میں نکلے، ہاں اچھے لوگ بھی زیادہ ہے، تو اللہ نے ہم کو مہلت دی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت میں اتنے مورچے نہیں نکلے جتنے امریکہ میں نکلے، تو یہ اس لیے اللہ نے بچایا اور 1,00,000 ایکڑ کو جلایا نشانے دینے کے لیے۔ دیکھ تیرا ہنڈا فن روک دے، وہ اسرائیل کے بارے میں سے اسرائیل کہتا ہوں کہ ہنڈے کے بارے میں روک دے۔ سب دوسرا منظر دیکھیے نا، 29 تاریخ سے کیا ہو رہا ہے، 29 اپریل سے وہ اسرائیل کی آگ 10,000 ایکڑ میں پھیل چکی ہے آج تک، 10,000 ایکڑ۔ ارے تو بہت بڑا ہنڈا ہے، تو آگ روک کر بتا۔ اچھا اللہ وہ پورا بھی جلا سکتا تھا، لیکن اس میں اچھے لوگ بھی ہے، توبہ کرنے والے بھی ہے۔ سب صہیونی ہنڈے نہیں ہیں، سب ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونے والے، پروٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ وہ شیطان یہو کے گھر کے آگے کھڑے ہوئے، شیطان یہو کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہٹائے تو اچھے لوگ بھی، اللہ نے ان کو بھی۔ اللہ بہت مہربان، اللہ بہت رحیم، اسے موقع دے رہا ہے، ورنہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ آگ کی اسپیڈ بڑھا دیں اور ذرا سب آنن فانن میں خاک ہو جائے، آنن فانن میں خاک۔ کون کیا روک سکتا ہے، جس کی اوقات کیا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی ہواؤں کے سامنے کسی کی ہوا ہے، کسی کی کوئی ہوا نہیں، اللہ کی ہوا کیا ہے۔ اللہ محمد دیکھ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ کوثر میں کہ انا آتینا، کہ انا شانی کا بولا کہ بے شک آپ کا دشمن بھی نام و نشان ہونے والا ہے۔ چاہیے اب ذرا یہاں رکتے ہیں کہ اعلان میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے جو ہماری مسجد ہے، مسجد جمیل بیگ، بھارت کی بہت اہم مساجد میں ہے، اس لیے نہیں مجھے بولنے کا موقع ہو، اس لیے کہ یہاں جو کام آتے ہیں ذرا آپ یہ بولے بھارت کی مسجدوں میں جائیے، جا کر ہوتے ہیں کہ 21-22 ہاسپٹل میں 1600 سے 2200 لوگوں کا روزانہ کھانا، لیکن معمولی بات ہے روزانہ پہنچایا جا رہا جناب ہر ایک کو۔ اس میں رابرٹ ریٹا نہیں دیکھا جاتا، رمیش رشمی نہیں دیکھی جاتی، رشید رشیدہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو بھی ضرورت مند ہے مجھے۔ پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ یہاں انتظام ہے شادی بیاہ کے سب سے رشتوں کی رہنمائی، سروسز کی رہنمائی، وہ صاف پانی لے کے جا سکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں جناب جنازہ ہوا، نہلانے کے لیے موقع نہیں ہے، برتن نہیں ہے، کرسیاں نہیں، جناب یہاں سے لے جائیے، صرف ٹرانسپورٹیشن میں خرچ دیجیے۔ تو ایسے کئی کام، اچھا یہاں رہنے کی جگہ، یہاں پر کھانا بھی ہے 2 وقت، جو گھاٹی کے لوگ آتے ہیں یا کوئی ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہے جن کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں 2 بار۔ یا پھر جو پیشنٹ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کے رہنے کا موقع نہیں ہے، تو یہاں ان کے روم ہے، لیڈیز اور جینٹس کے رہنے کے لیے روم ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے بھارت میں کون سی مسجد میں سنے آپ؟ میں نے تو کہیں نہیں سنے، کبھی آپ نے سنے؟ ذرا مجھے بتانا بھارت میں ایسے ساتھ کام کرتے، میرا ساتھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اورنگ آباد والوں کا نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ میں تو جگہ جگہ کہتا ہوں کہ اس مسجد کے جیسے ماڈل اور کئی جگہ بننا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ماڈل ہے زبردست جمیل بیگ کا، یہ ماڈل جگہ جگہ بننا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھی جو ہے بڑے بے لوث خدمتگار ہیں، تو ان کو یہاں بھی جو دینا ہے دیجیے، اور بعد میں رائٹ سائڈ میں جا کر ان کا آفس ہے، وہاں بھی ارسیل بنائیں گے۔ اب دیکھیے ایک بات موت تک یاد رکھیے، آپ کا جو پیسہ، جو کوشش، جو صلاحیت اللہ کے نزدیک نوٹ ہونے والی ہے نا، وہ دین کے کام۔ ادھر گھر بنانے میں کیا کیے، شادی میں کیا کیے، شلے میں کیا ہوا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ دیکھا جائے گا کہ مخلوق کے لیے آپ نے کیا کیا تھا۔ تو مخلوق کی خدمت کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، تو اس میں میرا آپ کا حصہ ہر مہینہ برابر لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی رحمتیں برکتیں نصیب فرما، ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ایسے سارے کام یہاں بھی ہو اور جگہ جگہ اور کئی مساجد میں ہم شروع کر سکیں۔ اچھا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ادھر، تو میں بتا رہا تھا کہ 29 اپریل سے جناب وہ آگ لگی، تو شیطان یہو ہنڈا یہو چلا رہا ہے، اور دنیا والوں مدد کرو، دنیا والے تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آگ اللہ کے حکم سے جلتی ہے اور آگ اللہ کے حکم سے بند ہوتی ہے۔ اللہ کا ہو جائے، شیطانیت چھوڑ، شیطان کی بندگی چھوڑ، اور وہ جو
مظلومین پر ظلم کر رہا ہے 18 مہینے سے، اور وہ تیرے سب باپ دادا جو 76 سال، وہ روکو. اور جو دعویٰ کرتے ہو تم کہ ہم یہودی ہیں اور ہم یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو تمہارا تعلق کیا ہے یعقوب علیہ السلام سے؟ یعقوب علیہ السلام یہ ایسے کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی. بنی اسرائیل یہ نام اس لیے نہیں انہوں نے رکھا. آپ کو معلوم ہے اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اصلاً اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کے معنی بندے، ایل کے معنی اللہ. تو اسرائیل کو ایسا گالی مت دیجیے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے یہ لفظ. عبداللہ جیسے ہے نا ویسے اسرائیل، اور وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ارے وہ بھی اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں مگر باغی ہیں، غدار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پورے ورلڈ پر حکومت کریں گے. تو خود یہودی کہہ رہے ہیں کہ زائن، صیہونی، زائنسٹ وہ الگ ہے، ہم یہودی الگ ہے. وہ خود احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف. اور اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم پوری بھی آگ لگا سکتے ہیں، پورا بھی جلا کر راکھ کر سکتے ہیں، مگر ہم رحمان اور رحیم ہیں، اسے موقع دیتے ہیں. اور ایک اور آیت میں آپ کو یاد دلاؤں، سورہ اعراف آیت 176. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے تم سب کو پیدا کیا تھا اوپر نیچے بھیجنے سے پہلے، اور سب سے جواب لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قیامت تک دنیا میں آنے والے سب نے کہا تھا کہ بلا شہیدنا، ہاں ہم گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. نیچے آ کر بھول گئے کہ دنیا کی لذتیں، تھوڑی سی کیا کی لالچ، حرام حلال، حرام کی لذت، اس میں بھول گئے. اور اللہ نے یاد دلایا تھا سورہ اعراف کی 176 میں یاد دلایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ اب یہ جب قیامت میں آئیں گے نا تو یہ نہ کہہ سکے کہ انا کننا غافلین، کہ ہم تو غافل تھے، ہم کو تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کون ہے اور کیا قیامت ہے. تم کو سب پہلے بھی معلوم تھا، یہاں بھیجے جانے سے پہلے دنیا میں بھی یاد دلایا گیا. اور اگر دیکھیے مسلمان ان کو دعوت دے نہ دے، ضمیر سے کہتے ہیں کانشنس، صد وویک بدھی، اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ دن میں کئی بار ہر کو یاد دلاتا ہے کہ میں ہوں تیرا رب، میں ہوں تیرا ایشور، میں ہوں تیرا گاڈ، میں یہ زندگی دی اور میں ہی مارنے والوں کو آ جا میری طرف، میری رحمت کی طرف اور رسول کی طرف. اللہ کئی بار یاد دلاتا ہے اگر ہم بھی یہ دعوت نہ دیں. حالانکہ ذمہ داری ہماری ہے کہ جیسے اسلام ہم کو ملا 4,500 کلومیٹر دور کعبے سے، تو 4.5 میٹر میں بتائیے نا میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ یہ کام بہت مشکل تھا. انہیں اچھا ہم نے تو 4,500 کلومیٹر پہنچانے تمہارے پاس کعبے سے، تم 4.5 میٹر پہ نہیں گزارنے. اتنے دنیا دار، اتنے دنیا کے حریف، اور اتنے بے نیاز میرے سے، اور اتنے بے نیاز محمد مصطفیٰ کی شفاعت، اتنے بے نیاز، کون سا ایمان ہے یہ؟ تو کون سا اسلام ہے؟ کون سی اطاعت ہے؟ اللہ پوچھے گا. اور اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے جو بات ارشاد میں فصلی لربک ونہر، وہ صلی جو ہے پھر میں دوہراؤں گا جو بعد میں لوگ آئے، صلی صلاۃ نماز پڑھنی پڑے گی، 5 وقت پڑھنا پڑے گی، اور 6 وقت کی کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ آج کے حالات اتنے ایسے آ گئے کہ وہ 30 کی بھی کوشش کرنا پڑے گا تہجد کی. مگر صلاۃ کیسی ہونا چاہیے پھر یاد دلا رہا ہوں. عربی سیکھ کر، عربی زبان سیکھ کر، قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ کر، ایک ایک آیت، ایک ایک تسبیح کا ایک ایک لفظ سمجھ کر، کہا کہ جاندار نماز، روحانی نماز اور نورانی نماز ہونا چاہیے. ابھی ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ طوطا نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ارے طوطا نماز اللہ کو قبول نہیں ہے. طوطا نماز کی ہدایت رحمت سے عالمین نہیں کی ہے، تو یہ مت کرو، سیکھو. اور یہ قیامت میں نہیں کہہ سکے وہ عربی مشکل تھی اللہ تعالیٰ، تم کو کیا معلوم مراٹھی آسان تھی، وہ انگلش آسان تھی، کمپیوٹر لینگویج آسان تھے. یہ بغاوت کی بات اللہ کے سامنے کریں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ یہ کریں گے؟ تو یہ سیکھیے. اور دوسرا کام دعوت دینا پڑے گا، سب کو دعوت اور خدمت خلق کرنا ہے. اور ایک اہم بات بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ وقت کا معاملہ ہو یا عام معاملات ہو، ہم تو سب اجتماعیت کے ساتھ چلیں گے. لیکن دیکھیے 2 کام بہت پابندی سے کرنا پڑے گا. نمبر 1، اپنے پیپر اچھے تیار کیجیے. اپنے بیوی بچوں کے پیپر وہ بہت اچھے ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی ایسی ویسی پابندی، ایسی ویسی مشکل ہم پر نہیں آتا. اپنے پیپر. اور دوسرے اپنی پراپرٹی کے پیپر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
100 روپے کا بانڈ، 50 روپے کا بانڈ، پرانا 5 روپے کا بانڈ، یہ بانڈ پہ نہیں چلنے والا یہاں سے آگے، بہت بڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اپنے پیپر پکے بنائیے اور پراپرٹی کے پیپر پکے بنائیے، یہ دو کام آج کے حالات میں بہت کرنا پڑے گا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، دعوت اور خدمت خلق کی توفیق دے، عربی سیکھ کر تیرا کلام، تیرے حبیب کا کلام سیکھنے، پڑھنے اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔